الوکیل نعم المولا ونعم النصير الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على حجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا صاحب الزمان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد سلامت رہے مومنین اللہ پاک ہمیں صحیح معنی با عمل اپنا عبد اور مومن قرار دے۔ یہ مجالس، یہ محافل، ان کی حقیقت اور کنہوں کو دیکھا جائے تو یہ در حقیقت خدا تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اہل بیت اطہار کا جو راستہ ہے یہ سیدھا خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا بسم اللہ بسم اللہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں، میں راستہ حق پر پہنچ جاؤں، تو وہ دروازہ اہل بیت کو چن لے اور اس دروازے پہ جھک جائے، اسے قرآن بھی مل جائے گا، اسے رسول بھی مل جائے گا، اسے خدا بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ دیکھیے نا، اس گھر کی ہر قربانی، اس گھر کا ہر عمل، اس گھر کا جو بھی فعل ہے، اگر انسان انصاف کے ساتھ توجہ کریں تو اللہ ایک مخلصانہ اور پرخلوص عمل چاہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ مخلصانہ انسان کو اپنی بارگاہ میں جھکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ سخاوت کرے تب بھی خلوص خدا ہو، نماز پڑھے تب بھی خلوص خدا ہو، خلوص خدا یعنی اللہ کے لیے ہو، خوشنودی خدا کے لیے ہو جو عبادت، وہ اسے کہتے ہیں مخلصانہ عبادت۔ تو نماز پڑھے تب بھی، سخاوت کرے تب بھی رضا خدا، اگر کرامت کرے تب بھی رضا خدا، کسی سے محبت کرے تب بھی رضا خدا، کسی کے ساتھ نرمی کرے تب بھی خدا رضا خدا، جنگ کرے تب بھی رضا خدا، صلح کرے تب بھی رضا خدا۔ یہ تمام صفات اگر آپ دروازہ اور گھر اہل بیت میں دیکھیں گے، ہر فعل بھی ملے گا اور رضا خدا بھی ملے گا۔
سبحان اللہ سبحان جی قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیا کرے مومنین. شیخ محسن حافظ اللہ نے ایک بہت بڑا ترجمہ لکھا ہے، بہت سلیس اور ساتھ مختصر تفسیر. کوشش سلوات پڑھ لیں. آپ تلاوت کرتے ہوں گے ضرور انشاءاللہ، کیونکہ علی والے قرآن کے دوست ہوتے ہیں، علی والے نماز کے عاشق ہوتے ہیں، علی والے عبادت خدا اس کی حد تک کرتے ہیں، وہ علی والا ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں بزرگوں سے. ہاں زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، لا علمی میں گزر جاتی ہے، صاحب علم تک رسائی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ایک آپ کو راستہ بھی مل جائے، صاحب علم بھی نصیب ہو جائے، ایسی محفلیں بھی مل جائیں جہاں عشق خدا کے درس ملتے ہیں، تو انسان کو اپنے آپ کو بلند کرنا چاہیے. جی تو میں عرض کر رہا تھا، آل رسول کا وہ پاک گھرانہ ہے جس کا ہر عمل رضا خدا کے. صلح کرتے ہیں تو رضا خدا. جی میدان جنگ میں تلوار کشی کرتے ہیں تو رضا خدا کی انتہا ہے. ان کی جنگ میں بھی انتہا ہے رضا خدا، ان کی صلح میں بھی انتہا ہے رضا خدا. اب ہمارا موضوع ایام جناب سیدہ ہیں، اور موضوع تھا قرآن اور جناب زہرا. کتنا پیارا موضوع اور کتنا ہم فخریہ یہ موضوع رکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. کوئی اور شخص یہ اپنے راہبروں پر تطبیق نہیں کر سکتا کہ قرآن کس کے قصیدے پڑھتا ہے، قرآن کس کا قصیدہ پڑھتا ہے. اگر قرآن سے پوچھو، میں ایک ادنا طالب علم نہیں بول رہا، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن فرما رہا ہے اللہ ان کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے. اور مومنین توجہ چاہتا ہوں، یہ مقررانہ بات نہیں ہے، بہت ذمہ داری، بہت معرفت، بڑی عاشقانہ بات ہے کہ خدا تو بے نیاز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ لا مکان، وہ لا زمان، وہ بلا کیفیت، وہ بلا وجود، ہر چیز سے منزہ و مبرہ وہ ذات ہے. وہ تو کسی کی تعریف بھی نہیں کرتا، وہ تو کسی کے سامنے کسی کی تعریفیں بھی نہیں کرتا. توجہ چاہتا ہوں، لیکن قرآن فرما رہا ہے اللہ کن لوگوں کی تعریف کر رہا ہے. قرآن سے پوچھے کیوں کر رہا ہے. آ جا کر دیکھیے گا مومنین، نتیجت الکلام یہی بنتا ہے جس کے عمل میں خلوص ہوتا ہے اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، جس کی عبادت میں قرب خدا ہوتا ہے خدا اس کی تعریف کرتا ہے. اب جناب سیدہ کی شان میں اللہ پاک کا قصیدہ نازل کرنا کیوں ہے؟ آیا جناب زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اس رشتے کی وجہ سے اللہ تعریف فرما رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی یا مولا علی ولی یہ خدا کی زوجہ ہیں، یا حسنین کی مادر ہیں، ان رشتوں کی بنا پہ ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. مومنین توجہ چاہتا ہوں، یہ درس ہمیں زندہ کرنے کے لیے ہے، یہ مجالس ہمیں ہمارے ایمان میں تقویت و ترقی کا سبب ہوتا ہے. دیکھیے اللہ بے نیاز ہو کر کیوں تعریف کر رہا ہے، کیوں ان کی شان میں قصیدے نازل کر رہا ہے، چونکہ ان کا عمل صرف اور صرف رضا خدا کے لیے. انشاءاللہ کل تک آیات میں آئے گا، اسی سورہ دہر کی تفسیر میں اللہ خود ان کے خلوص کی تعریف کر رہا ہے. کمال کی بات ہے، کمال ہے. میں نے قرآن پاک میں عمل انبیاء بھی ہے، عبادت انبیاء بھی ہے، جہاد انبیاء بھی ہے. انبیاء کے ہر پہلو پر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن اہل بیت اطہار کا جہاد، اہل بیت اطہار کی سخاوت، اہل بیت اطہار کی عبادت، اہل بیت اطہار کی نماز، اہل بیت اطہار کی زکوٰۃ جیسے اس خاندان نے دی ہے نا، بے شک انبیاء کا مرتبہ بڑا بلند، بہت بلند ہے، واجب الاحترام، واجب الاطاعت ہیں. لیکن اگر خدا نے تعریف کی ہے
کسی کی زکوٰۃ کی، کسی کی نماز کی، کسی کی سخاوت کی، کسی کی عبادت کی، تو وہ گھرانہ آل محمد ہے جس کے گھر پہ نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات، اور وہ بھی قرآن کی روح سے مومنین کہ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، میں نے انسان کو ایک نطفے سے خلق کیا ہے، اور وہ نطفہ کیسا امشاجن ملا جلا ہے، یعنی اس میں بہت بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ ملا جلا سائنسی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو کتنے جراثیموں کا یہ مرکب ہے، اور ظاہری طور دیکھا جائے تو ایک شوہر اور بیوی کے ملاپ کا یہ مرکب ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، خدا کی قدرت کو دیکھیں، عرفا اور عبادت گزار بندوں کے دل، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری قدرت کی طرف جب توجہ کرتے ہیں، میرے ذکر کی طرف جب توجہ کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، میرے بندے کے دلوں میں وجد آ جاتا ہے کہ خدا کی قدرت کیسی ہے۔ اب یہیں پہ دیکھیں خدا اپنی نشانیوں سے منواتا ہے، وہ وحدہ لا شریک، اس کو کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور کتنا عظیم بادشاہ ہے جس کے دربار میں علی جیسا امام روتا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنا عظیم بادشاہ اللہ ہے جس کے دربار میں ہمارے سردار کربلا جوان دیکھ کر بھی اللہ سے شکریہ کی تمنا کر رہے ہیں کہ خدایا میرا شکر اور میری عاجزی قبول کر لے، میری قربانی قبول کر لے۔ اتنا عظمت والا ہے اللہ، یہ عظمت خدا کی دلیل ہے۔ اب یہی انسان کی خلقت دیکھیں، ایک قطرہ پانی کا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن مطالعہ کریں مومن، اس میں ملیار ہا جراثیم ہوتی ہیں، ملیار ہا ایک قطرے میں کئی ملیون، یعنی کئی ملکوں کی عوام کی تعداد ملیون ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک زہری مخلوق کی تعداد اتنی ہے، کسی ملک میں ملیاں برابر ملیون ان کی تعداد ہے افراد کی، لیکن ادھر اللہ ایک قطرے میں ملیون افراد کی جرثیم رکھ رہا ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور اسی ہی پانی کے قطرے سے اللہ کتنا خوبصورت حسین انسان کا چہرہ بناتا ہے، انسان کا وجود خلق کرتا ہے، انسان کے کیا کیا جواہر اس میں رکھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے امشاج، میں نے اس کو ملا ہوا بنایا ہے۔ اور مومنین توجہ چاہتا ہوں کہ رات بھی چند منٹ میری تقریر آگے چلی گئی، لیکن آج انشاءاللہ بر وقت میں کنٹرول رکھوں گا کہ اللہ یہ ایک مفید مطلب ہوتے ہیں جو آتا ہے مجلس مولا میں، ایام جناب سیدہ میں، توجہ کیا کرے طالب علم، باتیں جو میری طالب علم کی باتیں ہوتی ہیں ہوتی مفید ہیں۔ اب دیکھیے اللہ ایک قطرے سے کتنا خوبصورت انسان بناتا ہے، اور اسی جنبے میں اس نے مختلف اعضاء مقدم کیے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا دل بنتا ہے، اسی قطرے سے سر بنتا ہے انسان کا، جی، اور تیسری چیز ہے انسان کے اعضاء کا ایک خاکہ بنتا ہے، پہلے یہ ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیے اسی اعضاء و جوارے میں اللہ نے اسی ایک نطفے کے ذریعے، ایک قطرے کے ذریعے اس کے اندر فکری عروج رکھا ہے، فکر خلق فرماتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عقل فکر بناتا ہے، عقل اس کا ذخیرہ ہے، عقل اس کا مرکز ہے، اور اسی طرح انسان کا پھر جنبہ معرفت اللہ رکھتا ہے اس میں، پھر اسی ہی قطرے کے ذریعے جنبہ غیرت انسان کا رکھتا ہے اللہ۔ دیکھیے اللہ کی اس پاک مصلحت کو جتنا ہم آگے پھیلاتے جائیں، خدا کی کیا لذت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں خشک باس میں نہ جاؤں، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا ہے، نبتلی ہے، اور میں نے اسے آزمایا ہے، میں اسے آزماتا ہوں۔ کیسے اللہ آزماتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے باں پھڑ لی، دیکھیے مومنین اللہ کا امتحان ہوتا ہے، دولت دے کر بھی خدا آزماتا ہے،
اولاد دے کر بھی خدا آزماتا ہے، عزت دے کر بھی خدا آزماتا ہے، غربت دے کر بھی خدا آزماتا ہے، شہرت دے کر بھی خدا آزماتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر دولت مل جائے، اولاد مل جائے، عزت مل جائے، عروج مل جائے، کمال مل جائے، بہت بڑی پوسٹ مل جائے، تمام کے تمام ان کمالات میں اللہ نے انسان کو آزمایا ہے۔ کیا آزمائش کی ہے؟ کتنے مالدار ہیں جو آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ اتار آتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، کبابی بن جاتے ہیں، کیا کیا مظالم و ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دولت امتحان ہے، مت کوئی حساب کرے میں اس کا لائق اور اہل تھا کہ اللہ نے مجھے کروڑوں پتی بنایا، مت کوئی خیال کرے کہ اللہ نے مجھے بڑی پوسٹ دی ہے میں اس کے لائق اور اہل تھا۔ نہیں، اللہ نبلی ہے، نبتلی ہے، ہم آزماتے ہیں انسان کو، ہم آزماتے ہیں دولت دے کر بھی، اولاد دے کر بھی، تمام ترقی و عظمتیں دے کر اللہ آزماتا ہے۔ کیا آخری کڑی آزمائش کی کیا ہے کہ سب کچھ لے کر، یہ سب کچھ حاصل کر کے آیا میری بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی کاش انسان اس خدا کی اس مصلحت و حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو نتیجہ ہوتا ہے، دولت کا نتیجہ ہے، دیکھتا ہے دولت کے ساتھ یا میرا رہتا ہے یا میرے خلاف ہو جاتا ہے۔ تفسیریں دیکھیں، قرآن دیکھیں، تاریخ دیکھیں، بڑی بڑی ہے کہ جو ہی مال آتا ہے خدا کے منکر بن جاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندے تو نے تو بس دنیا کے مال کو بڑا مؤثر سمجھ لیا، چند پیسے آ گئے، چند ٹکے آ گئے، تو نے اپنے آپ کو مجھ سے کتنا دور کر لیا ہے اور کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو مؤثر سمجھا، میرے عظیم ذکر سے تو دور ہو، میرے قرآن کو تو نے ناراض کر دیا، جی میری شریعت کو تو نے پس پش ڈال دیا، میری عظیم وہ یادیں، وہ ذکر جو پچھلی رات کو عرفا کو لذت بخشتا ہے تو نے چھوڑ دیا۔ جی ہاں دیکھ لیں تاریخ میں کتنے مالدار قارون بن گئے، شداد بن گئے، فرعون بن گئے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، دولت آزمائش کے لیے آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان دولت مند ہو کر عاجز عبادت گزار ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہو، یتیم پرور ہو، جی غریب پرور ہو، مسکین پرور ہو، وہ عبد خدا ہے، وہ محب اہل بیت ہے، وہ عاشق اہل بیت ہے، جو اللہ کی دیوی نعمتوں کے ساتھ شکر خدا کرتے ہوئے مخلوق خدا کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ صلوات پڑھیے جی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم انسان کو آزماتے ہیں، آزمائش میں اللہ نتیجے میں فرما رہا ہے کہ اس آزمائش کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں میرے بندے کے سامنے، میں نے تو راستہ حق دیا ہے جی، اب انسان کی مرضی ہے میری اطاعت کر کے میرا شکر گزار بن کر میرا مومن بن جائے، یا میری نافرمانی کر کے اس آزمائش میں، اس دنیا میں، اس دولت میں اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر عاجز بن جائے تو میرا شکر گزار بندہ ہے، اور اگر متکبر بن جائے تو وہ میرا کافر بن جاتا ہے، وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے آزمایا یہیں پہ مومنین۔ تھوڑی سی تفصیل کے بعد مجلس کو میں آج کی مجلس کو سمیٹ رہا ہوں۔ رات بھی عرض کیا تھا کیونکہ رات امجد بھائی نہیں پہنچے تھے، یہ ایک بہت علمی بات ہے جو پہنچنی چاہیے مومنین تک، بہت بڑے عقیدے کی بات آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ لوگ جو ہیں اکثر مذاہب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جابر کے ساتھ خلق کیا ہے، اس پر جابر ہے، یعنی انسان مجبور مخلوق ہے جی،
اور مخلوق کی دو قسمیں، ایک مجبور مخلوق جسے کہتے ہیں جبریہ مخلوق، مجبور مخلوق، ایک ہے مختار مخلوق جسے کہتے ہیں صاحب اختیار مخلوق۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی آیہ مبارک میں اللہ نے خود ان کو جواب دے دیا ہے کہ انسان جبری مخلوق نہیں ہے، انسان کو مجبور نہیں خلق کیا گیا بلکہ مختار خلق کیا گیا۔ آیہ مبارک اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تجھے راستہ حق دے دیا ہے، اب تیری مرضی ہے حق کو پہچان کر حق پہ قائم ہو جا، اب یا تیری مرضی ہے حق کو چھوڑ کے باطل پرست بن جا۔ میں نے تجھے اختیار دے کر معاشرے میں بھیجا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ وارثان کا شیوا احترام ذکر خدا کرنا۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اذانیں بچائی میں ہمارے مولا حسین نے، دین بچایا ہمارے مولا حسین نے، نماز بچائی ہمارے مولا حسین نے۔ تو شیعہ وہ ہے جو نماز کا بھی پابند و احترام کرے، جو شریعت کا بھی پابند ہو، جو احترام ذکر اذان خدا کا احترام کرے، وہ ہے حسینی۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو مختار خلق کیا ہے۔ اگر توجہ چاہتا ہوں اگر جبری مخلوق ہوتے ہم، کہ مجبور مخلوق کا معنی ہوتا ہے جیسے ملائکہ مجبور مخلوق ہے، کہ ایک ملائکہ کی ڈیوٹی سجدہ ہے تو فقط وہ سجدے میں ہے، کتنے ملائکہ ہیں لا تعداد، رکوع میں ہے تو فقط رکوع میں ہے، جی کتنے قیام میں ہے تو فقط قیام میں ہے۔ تو ملائکہ مجبور مخلوق ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ سایہ نہ دھوپ، لیکن انسان مختار مخلوق ہے۔ اگر قرآن بھی فرما رہا ہے ہم نے تجھے سیدھا راستہ دے دیا ہے، اب تیری مرضی ہے حق کے راستے پہ چل جاؤ یا باطل کی طرف چلے جاؤ، یہ قرآن پاک نے خود ان کو جواب دے دیا ہے۔ اگر بھائی ایک اور آسان جملہ عرض کر دوں کہ اگر خدا نے جبر کا معنی ہے نیکی بھی اللہ کی طرف سے ہے، گناہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی اللہ کی ذات پہ تہمت ہے کہ خدا گناہ بھی کروائے، خدا نیکی بھی کروائے، پھر جہنم کا ہے کے لیے، جی پھر سزا کس کے لیے ہے؟ جی ایک تو عقل انسانی بھی صدا دیتی ہے کہ اللہ منزہ بالا و مبرہ ذات ہے جو ہمیشہ حق اور سچ کی دعوت دیتا ہے، خدا نیکی کی ہی دعوت دیتا ہے، اللہ توفیق عطا کرتا ہے نیکی کی، اور برے کام جو ہیں وہ کیسے، وہ شیطان اور نفس انسان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جی اللہ دوسرے پارے میں بھی فرماتا ہے میرے بندے جو نیکی ہے میری طرف سے ہے اور گناہ من انفسکم، گناہ تمہارے نفسوں کی طرف سے۔ جی تو اس عقیدے کو درست رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیشہ نیک کام کی توفیق دیتا ہے، برے کام کی اللہ توفیق نہیں دیتا، وہ خود انسان کا فعل ہے۔ تو اب دیکھیے میں برسر مطلب و موضوع پر آؤں کہ خداوند قدوس کس انسان کی تعریف کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ جناب زہرا کی منت کی خدا نے اتنی تعریف کی ہے کہ پاک بی بی اور آل رسول کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا ہے قرآن۔ برائے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے، اب اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں ہدایت دیا ہے۔ ہدایت بہت علمی چیز ہے، ہدایت تکوینی ہوتی ہے، ہدایت فطری ہوتی ہے، ہدایت تشریعی ہوتی ہے، ان مطالب کی وضاحت کل ہوگی۔ آج آپ وقت پورا ہو رہا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں خدا بے نیاز ہو کر کیوں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلے عرض کیا ہے خدا کو خلوص بڑا پسند ہے، خدا کو خوشنودی خدا بڑی پسند ہے۔ مومنین کرام یہاں پہ فقط وہ سننے اور جانے تک ہم نہ رہیں، ہم اہل بیت اطہار کی مجالس سے اپنے آپ کو بھی ماشاءاللہ ان مطالب سے آگاہ کریں، ان کے
बाअमल मोमिन बने, पुरखुलूस मोमिन बने कि खुदा हमारे अमल को भी पसंद करता जी, कि किसी गरीब की मदद करें, किसी यतीम की मदद करें, किसी बेवा की मदद करें, ऐसे अंदाज में करें खुदा के लिए करें, न कि उस पर एहसान करने के लिए। मुमनी जिंदगी गुजर जाती है, पता नहीं चलता। मैंने अर्ज किया है, कोशिश किया करें, कुरान से पूछें, कुरान हमारी हिदायत के लिए आया है, उलमा हमारी हिदायत के लिए आए हैं जी। अल्लाह का घर हमारी इबादत गाह, हमारी हिदायत का एक मरकज है। फकत आना जाना नहीं होना चाहिए, फिक्री एतबार से खुदा की खुशनुदी की तलाश करनी चाहिए। अब देखें इस पाक घर ने अल्लाह पाक को किस किस अंदाज में राजी किया है, किस किस अंदाज में राजी किया है। जनाब सैयदा के घर में क्या कमाल अल्लाह ने रखे जी। अमीर कायनात आका अली अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़ लें। बस इसी बात पे मैं मजलिस को तकमील की तरफ ले जा रहा हूँ कि कूफा का शहर है, हर रात को हमारा इमाम 1000 रकत नमाज पढ़ता है, और वो हम जैसी रखते नहीं। याद खुदा में मेरे आका सजदों में गश कर जाते हैं। हर रात को 1000 रकत नमाज, कुरान पाक की तिलावत, साथ तारीख पढ़ कर देखो, इंसान हैरान होता है आका अमीरुल मोमिनीन को कैसे कुछ समझ सकता है। नाजुल बलागा में खुद फरमाते हैं, वला यरका इलैया तैर यनहादिरु अन्नी सैल, मेरी बुलंदियों तक इंसान के ज़हन का परिंदा पर नहीं मार सकता, और मैं वो अली हूँ यनहादिरु अन्नी सैल, मेरे चारों तरफ चश्मे फूटते हैं। इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो अब मेरे इमाम को देखें, इतने सजदे रात को, इतनी इबादत रात को, कुरान की तिलावत रात को, और एक जंबा गरीब परवरी देखें, यतीम परवरी देखें। घरों में जाकर, मुंह अंधेरे घरों में जाकर गल्ला रखते हैं, घरों में जाकर माजूरों को खाना खिलाते हैं, नाबीनों को खाना खिलाते हैं जी। अब तारीख में है कि जब मौला को गुस्ल दिया जा रहा था ना, तो जनाब असबग ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला आका की पुश्त स्याह क्यों है? अली वालों, असल में ये है फज़ाइल अली, ये है सीरत अली, ये है शिया के लिए दर्स, ये है शिया के लिए सीरत अमीरुल मोमिनीन। तो जनाब असबग ने जब सवाल किया तो इमाम हसन मुजतबा फरमाते हैं कि ऐ असबग, तुझे नहीं मालूम मेरा बाबा जिंदगी भर इसी पुश्त पे रात को बोरियां उठा उठा कर गरीबों के घर रखते थे, इसलिए मेरे बाबा की पुश्त स्याह है। मोमिनीन इस बात को फिर भी सोचना, ये चंद दिन से पुश्त स्याह नहीं होती, चंद माह के वजह से पुश्त स्याह नहीं होती। अल्लाह अकबर, अमीर कायनात का ये जंबा, अमीर कायनात की ये इबादत, अमीर कायनात की ये खिदमतें, यतीम परवरी और मिस्कीन परवरी, और बेवाओं के घर में जाकर ग़िज़ा रखना, और वो भी रात के आलम में, अंधेरे के आलम में, किसी को पता नहीं होता था कौन रख के किया है। तवज्जो फरमाइए, किसी को पता नहीं होता था कौन देकर गया है। और तारीख के ये अल्फाज हैं कि नबीनों को जब खाना खिलाते, माजूरों को अंधेरों में खाना खिलाते, उस वक्त ये बिजलियां नहीं थी, चरागों का इंतजाम होता, चराग भी वो जिस घर में तेल होता। तो अंधेरे के आलम में मेरे मौला कितने यतीमों नबीनों को खाना खिलाते, और वो पूछते थक गए कि मन अंता, मन अंता, आप कौन है, आप कौन है, हर रात को आकर हमें खाना खिलाते हैं। तो मोमिनीन हमारे आका क्या जवाब देते, हमारे मौला क्या जवाब देते? मौला ने कभी किसी को नाम तक नहीं बताया, किसी को तारुफ तक नहीं करवाया, एक ही जुमला कहते, जो भी सवाल करता, तवज्जो रहे,
میں ختم کر رہا ہوں، جو بھی سوال کرتا ایک ہی جملہ فرماتے، فقیر جالس عند الفقیر، میں ایک فقیر بندہ آپ فقیر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ ہے قربت خدا، یہ ہے خوشنودی خدا۔ اس لیے اللہ ان پاک ہستیوں کے عمل کے قصیدے پڑھتا ہے۔ کاش مسلمان اس حقیقت کو سمجھتے کہ مومن اور غیر مومن ہر کوئی ان کے عمل کو سمجھتا تو اللہ بھی فرماتا ہے، حدیث میں رسول پاک کا فرمان ہے کہ یا علی اگر آپ کی ولایت پہ دنیا جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو نہ خلق، اللہ جہنم نہ بناتا۔ اس لیے ہے کہ لوگوں نے پہچانا نہیں اس گھر کو، لوگوں نے اس گھر کے عمل کو نہیں پہچانا۔ نہ جانے تاریخی خیانت کیسے شروع ہو گئی آل رسول کے ساتھ، وفات رسول کے بعد۔ گزشتہ شب بتایا تھا کہ 7واں دن تھا، 70 لوگ آ گئے دروازہ بطول پہ آگ لے کر، اور اسی دروازے پہ اندر سے بی بی آ کر فرما رہی ہیں، لوگوں تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا میرا بابا اس دروازے پہ رک جاتا تھا، تم سب نے نہیں دیکھا تھا میرا بابا آیا تطہیر پڑھتا تھا۔ بڑی دیر تک یہ گفتگو سوال و جواب ہوئے، حتیٰ دروازہ جل جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جلتا ہوا دروازہ رسول پاک کی بیٹی پر گرا دیا جاتا ہے، جلتا ہوا دروازہ رسول اللہ کی بیٹی پر۔ میں دہرا رہا ہوں، میں بولا نہیں ہوں، کس پر دروازہ گرایا ہے لوگوں نے؟ اس بی بی پر جس کو اللہ کے رسول نے اپنا جگر کا ٹکڑا کہا ہے، بضعۃ الرسول پر، اور جس کا احترام دنیا کئی سال دیکھتی تھی، ابھی چند دن نہیں گزرے تھے اور اسی بی بی کے دروازے کو جلایا جاتا ہے۔ چلو دروازہ جل جاتا، یہیں پہ مصیبت رک جاتی، لیکن جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا جاتا ہے، جہاں پر بی بی کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں مومنی، بی بی کی پیشانی زخمی ہو جاتی ہے مومنی، بی بی کا اسی مقام پہ 6 ماہ کا بچہ جناب محسن شہید ہو جاتا ہے۔ صدا دیتی ہے فضا آؤ جلدی، میں نہیں اٹھ سکتی، مجھے اٹھاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ ازادارو، اس کے بعد بی بی فضا اٹھاتی ہے، اٹھا کر دیکھا گھر میں کچھ نشان ہیں پیروں کے لگے ہوئے، پوچھتی ہے اے فضا یہ نشان کس کے ہیں اور میرا علی کہاں ہے؟ جناب فضا بتاتی ہیں علی کو قیدی کر کے لے گئے ہیں، علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر لے گئے ہیں۔ یہ تاریخ ہے بیار الانوار علامہ مجلسی پڑھ کر دیکھو مومنین۔ آج یہ بھی بہت بڑا عجیب آ گیا ہے کہ رسول کی بیٹی کا مصائب کو نہیں پڑھ سکتا، رسول کی بیٹی کی مصیبت کو نہیں بیان کر سکتا۔ نہ جانے علی پاک سے اتنی بی بی کو محبت تھی، اتنی مدافع ولایت تھی کہ اس وقت بچہ شہید ہو چکا ہے، بی بی بھول گئی ہے، بی بی کو پہلو زخمی بھول گیا ہے، بی بی کو ٹوٹی پسلیاں بھول گئی ہے۔ کہتی ہے اے فضا میرے بابے کا امامہ لے آؤ، اور بابے کا امامہ سر پہ رکھا اور بی بی نے ہاتھ اٹھائے تو ایک مرتبہ مدینے کی زمین میں زلزلہ آتا ہے، اور مولا علی کہتے ہیں جاؤ سلیمان بنت رسول سے کہو ہم نے اسلام بچانا ہے، بد دعا نہ کرنا مدینہ غرق ہو جائے گا۔ عزادارو سلیمان آتے ہیں، اور دوسری روایت ہے بی بی پیچھے چلتی ہے، راستے میں ہے امیر کائنات، مولا علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر کہتی ہیں چھوڑ دو میرے علی کو، چھوڑ دو میرے علی کو، او میری زینب رو رہی ہے، او میرے حسنین رو رہے ہیں، او میرے علی نے کیا قصور کیا ہے، آزادارو سادات میں کیسے پڑھوں؟ اور ایک افسر نے اپنے غلام کو حکم کیا اس زہرا کا ہاتھ چھڑاؤ، اس وقت قنزف نے بی بی کے ہاتھوں پہ درے مارنے شروع کیے۔ ہائے رسول اللہ کی بیٹی، وہ کیسا اس وقت آسمان نہیں زمین پہ آیا، اس
تنصرنا على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بحق زهرا وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها یا اللہ تیرے پاک رسول کی پاک بیٹی بطول کا ہم نے صف عزا بچھایا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب آنے والوں کی حاجتیں پوری فرما، بی بی کے صدقے میں ہم سب کی خطائیں معاف فرما، بی بی کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، پاک بنت رسول کے صدقے میں ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما، جتنے پریشان حال ہیں بی بی کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرما، خصوصاً چودھری یوسف صاحب کی پریشانی برطرف فرما، یا اللہ اور حاضرین میں جو بھی حاجت لے کر بیٹھے ہیں سب کی حاجت روائی بی بی کے صدقے میں ہمیں اپنا نیک انسان بنا، باقی زندگی اپنی اطاعت اور عزت کی زندگی نصیب فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے پاک مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی دعا و نصرت ہمارے شامل حال فرما، اس مجلس عزا کا ثواب تمام شہداء کربلا کی خدمت میں ہدیہ کیا، ان سے ان کا محاصل میرا اللہ ہم سب کے مرحومین کو خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کو اس کا ثواب بانی مجلس اور ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد